سورۃ کہف ساری جو ہے عظیم نعمت ہے، اور خاص طور پہ سورۃ کہف کے پڑھنے سے اور حکم ہے حدیث میں کہ جمعہ کے دن پڑھا کرو، اور اس کے پڑھنے والا جو ہے ایک تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا، اور دوسرا انشاءاللہ اس کی قبر میں بھی نور ہوگا اور قیامت میں بھی نور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جی جنازے کے بعد کی جو دعا ہے، ہمارے علاقے کے مولوی کہتے ہیں کہ فخلصوا لہ للمیت الدعاء، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جنازے کے بعد؟ وہ جنازے والی جو دعا ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ اخلاص سے دعا کرو، یا اس کے بعد یہ حکم اس کے لیے ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پہ اس کے ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرو۔ اگر جنازے کے بعد متصل دعا ہوتی تو حضور پاک فرماتے، صحابہ فرماتے، خلفائے راشدین فرماتے۔ مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی، بہرحال علماء کو تو پتہ ہوگا، یہ لوگ جنہیں حدیث و قرآن کی ایک غلط تعویل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے در پہ کیوں ہیں؟ اللہ اعلم۔ کبھی کسی بات پہ تعویل ہو رہی ہے، کبھی کسی بات۔ بھئی اصل بات یہ ہے، قرآن کے اتارنے والا رب ہے، لانے والا جبریل ہے، اور جس پہ اترا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے، اللہ نے آپ کو سمجھایا، آپ نے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے پوری امت کو سمجھایا۔ تو اب قرآن کی ہر آیت میں ہم یہ دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتلاؤں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کوئی مسئلہ دیکھنا ہوگا، سب سے پہلے تو وہ قرآن میں تلاش کریں۔ اگر وہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے تو دوسری بات ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اتفاق سے حدیثیں دو مل گئی، تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا کس حدیث پہ عمل ہے۔ اس کے بعد اگر خلفائے راشدین کے عمل بھی نہ ملے اس حدیث، پھر دیکھتے ہیں عشرہ مبشرہ نے کس حدیث پہ عمل کیا ہے، ان کا بھی نہ ملے، پھر اصحاب بدر کو دیکھتے ہیں کہ اصحاب بدریوں میں کسی نے کیا عمل کیا ہے۔ اتنی محنت کر کے، تحقیق کر کے پھر وہ مسئلہ لکھتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ جو مرضی ہے لکھ دو۔ اب مثال کے طور پہ رفع یدین کا مسئلہ ہے، میرا اعتراض مقصد نہیں ہے، یاد رکھا کرو، میں الحمدللہ کبھی اعتراض نہیں کرتا، اور جو ہمارے بھائی رفع یدین کرتے ہیں نہ میں ان کی کبھی مخالفت کرتا ہوں، ان کی نمازیں بھی حق ہیں، صحیح ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کی بھی صحیح ہیں، لیکن تحقیق کریں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کرتے تھے؟ خلفائے راشدین کا تو پہلے دیکھیں نا مسئلہ، وہ تو یہی ملتا ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے۔ سب سے بڑی فقیہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ بھی نہیں کرتے تھے، اور اس حدیث کا جو راوی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے، اس کو حجت اللہ علی الخلق بھی کہتے ہیں، وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جھگڑوں میں نہ پیر پڑا کرے، جو بھی ائمہ کے قول ہیں وہ بغیر کسی دلیل کے نہیں ہیں، یا دلیل قرآن میں ہوگی، یا حدیث میں ہوگی، یا اجماع میں ہوگی، یا قیاس میں ہوگی، اور قیاس کا حکم بھی قرآن میں ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ مجھے وسوسے آتے ہیں، نماز نہ چھوڑا کریں، نماز پڑھتے رہیں، وسوسے آنے دیں، اور یہ وسوسے آنے جو ہیں یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں وسوسے نہیں آتے؟ مسلمان کہتے ہیں ہمیں وسوسے آتے ہیں، وسوسے بھی گندے گندے آتے ہیں، کبھی عورتوں کا خیال آ جاتا ہے، کبھی نعوذ باللہ شرک کا خیال آ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے بھائی ایک بات بتاؤ، اگر ایک ڈاکو ایک گھر میں داخل ہو، ایک کمرے میں سونا چاندی ہے، ایک خالی ہے، وہ کس کمرے میں جائے گا؟ انہوں نے کہا جس میں سونا چاندی ہے۔ تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے اگر وسوسے آتے ہیں یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، آنے دیں ان کو، خود نہ لے آؤ۔